حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں. یہ بڑے مالدار لوگ تھے، یہ بہت مالدار تھے، اس واسطے کہ ان کی زمینیں جائیدادیں تھیں. تو ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا، اور نبی اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا. وہ اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی جتنی ٹھنڈے پانی کی رغبت تھی. تو ٹھنڈے پانی کو آپ بہت پسند فرماتے تھے. تو ان کے باغ میں جو کنواں تھا اس کے اندر بہت ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور بہت میٹھا اور ٹھنڈا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کے باغ میں جا کر ان کے کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. اس کو وہ آپ بہت پسند فرماتے تھے. اور یہ کنواں ابھی سمجھو کہ 40-50 سال پہلے تک موجود تھا، اور ہم اسی ایک سے زائد مرتبہ اسی کنویں کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دی گئی تھی جو رباط کے طور پر تھی. جو حجاج یا عمرہ کرنے والے یا زیارت کرنے والے آتے تھے اس میں ٹھہرتے تھے. استفا منزل نام تھا اس کا. اس میں کئی مرتبہ ہم لوگ جا کر ٹھہرے، اور اس کنویں سے پانی پینے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو وہ باغ جو تھا وہ باغ پورا تھا، نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت تھے اس میں شاندار، اور کنواں تھا. اور کنواں اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے ماحول میں کنواں ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کیونکہ پانی کی قلت تھی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو میں نے جائزہ لیا کہ میرے سارے اموال میں، میرے ساری دولت میں سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے کیا ہے؟ تو فرمایا ان احب اموالی الی بیرحا. میں نے اندازہ لگایا کہ میری جتنی بھی جائیدادیں ہیں یا میرے جتنا بھی مال دولت ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ بیرحا ہے، یہ کنواں اور یہ باغ پورا. تو میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کروا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ ذالک مال رابح. واہ واہ، آپ نے فرمایا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں واہ واہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا بخ بخ یعنی واہ واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے جو تم صدقہ کرنے کے لیے آئے ہو. اور میں یہ تمہیں رائے دیتا ہوں، تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو تمہارے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو. تو یہ جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے، تو یہ اس طرح حاصل ہو جائے گا کہ تم اپنے قریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے ایسے ہی کیا اور اپنے جتنے غریب رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کیا. اس وقت اس میں حضرت ثانی بن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ہیں مشہور، تو وہ بھی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے. اس کو حصہ ان کو دیا، کچھ حصہ دوسرے لوگوں کو دیا. اس طریقے سے وہ تقسیم کر دیا. سب سے محبوب جو چیز تھی وہ لا کے پیش کر دی. ایک اور صحابی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے اپنے سارے دولت میں ایک گھوڑا بہت پسند ہے. وہ بڑا قیمتی گھوڑا ہے اور بڑا شاندار گھوڑا ہے. وہ گھوڑا مجھے انتہائی پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تعمیل میں وہ خدمت میں صدقے میں پیش کر دوں. اس کا صدقہ کر دیا. کسی نے آ کر کہا کہ ایک میرا غلام ہے، وہ غلام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ میرے بہت کام آتا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے، بڑا بہترین
غلام ہے تو وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ غرض صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی اپنا اپنا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے، اور وہ انہوں نے صدقہ کر دی۔ تو یہ صدقہ کہ بھائی آدمی اپنے مال میں سے جو بہترین چیز ہو اس کو خرچ کرے، اس کو فرمایا لن تنالوا البر، تم بر کا یعنی نیکی کا اعلیٰ مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ خوب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ تم نے کیسا مال خرچ کیا، واقعی اپنا محبوب مال خرچ کیا یا ایسے ہی ردی چیزیں خرچ کر دیں اور وہی دے دیں۔ تو بھائیوں، عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ پیدا کر دے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کنواں کھود دے، کوئی آج کل کے حساب سے پانی کا انتظام کر دے، کوئی کسی کے کھانے کا انتظام کر دے، کسی کے لیے کوئی اور راحت کا سامان پیدا کر دے، اس کو رہائش مہیا کر دے۔ یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف راستے ہیں۔